اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراق کربلا کی خصوصی بزم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا عنوان ہے تعارف امام حسین پاک علیہ السلام۔ ناظرین محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے آج؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ہم کربلا شریف سننے اور سنانے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ آخر یہ جنگ جن دو قوتوں کے درمیان تھی اور ان کے سپہ سالار کون تھے۔ آج ایک عجیب منطق جاڑی جاتی ہے کہ دونوں ہی شہزادے تھے، دونوں ہی پارسا تھے، تو ہم اس کا تفصیلی مگر اجمالی خاکہ آپ کے روبرو رکھنا چاہتے ہیں کہ شہزادہ تھا کون، عصمت و حیا و وفا کا مرکز تھا کون۔ بس اسی لیے آج ہمارا عنوان ہے تعارف حسین پاک علیہ السلام۔ اسی سلسلے میں آج کی اس بزم کا پاک بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج آپ فراق کربلا عنوان لیے اس ٹرانسمیشن کی دوسری نشریات براہ راست میرے آفیشیل یوٹیوب چینل سید عبدالرحمان شرازی سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، آفیشیل یوٹیوب پیج سے سید عبدالرحمان شرازی سے اور میری آئی ڈی سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ آپ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل سید عبدالرحمان شرازی سے دیکھ سکیں گے۔ جتنے بھی ناظرین و سامعین اس بزم کے اندر ہمیں جوائن کریں گے، میں اپنے آنے والے تمام معززین کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس بزم کے اندر بہت خوبصورت شخصیات کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ قبلہ سید نصرالدین اللہ شاہ صاحب قاسمی اس بزم کے اندر تشریف فرما ہوں گے چند لمحات کے بعد، اور آپ کے ساتھ ساتھ دنیا نات کا عظیم نام اللہ رب العزت نے آپ کو امور میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ علی برادران انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہماری اس بزم کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین محترم، اپنی بزم کا آغاز ہم روزانہ تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہم اس بزم کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام رحمان سے کریں گے۔ میں آپ تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی اظہار رائے کا خیال بھی کریں تاکہ ہم مزید بہتری کی طرف جا سکیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام محبت، پیغام حسین الحمدللہ جس قسم کو ہم سجائے بیٹھے ہیں، یہ اشاقان حسین تک پہنچ سکے۔ آئیے بلا تاخیر ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ سید نصرالدین اللہ شاہ صاحب قاسمی نے۔ آپ کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بلا تاخیر بزم کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجرا الا المودة في القربى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سبحان اللہ سبحان اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قبلہ صاحبزادہ نصر اللہ شاہ صاحب قاضمی. آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دوران تلاوت ہمیں جوائن کیا ہے علی برادران نے. میں خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں. اس میں دیار عشق کے اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کا عنوان لیے اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آپ کا مائک حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. ہاں دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں تاکہ ہم تک آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر طریقے سے پہنچ جائے. میں ان اشعار کے ساتھ اپنی اس قسم کا آغاز کر رہا ہوں. قبلہ صاحبزادہ سید نصر اللہ شاہ صاحب قاضمی کے لکھے ہوئے چند اشعار میں امام حسین پاک کی شان کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ کربل میں مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہے. شاہ جی آپ کی اجازت کے ساتھ میں اشعار پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. علی بھائی السلام علیکم. میں اپنے ایڈمن کو کہتا ہوں وہ آپ کو دوبارہ لنک بھیجتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں آ رہی تاکہ ہم لوگ جو ہیں اچھے طریقے سے اس رابطے کو جو ہے آگے مزید بڑھا سکیں. اب میری آواز آپ تک آ رہی ہے لیکن شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ نہیں وہ اصل میں کچھ اسٹوڈیو کے اندر پرابلم ہے. میں پھر بھی کنفرم کرتا ہوں انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. کربل میں مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہے. دین خدا کا سارا اثاثہ حسین ہے. کربل میں مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہے. دین خدا کا سارا اثاثہ حسین ہے. سرور علی و زہرا حسن کی حیات کا سرور علی و زہرا حسن کی حیات کا ایک لفظ میں لکھوں تو خلاصہ حسین ہے. ایک لفظ میں لکھوں تو خلاصہ حسین ہے. صبر و رضا کی اور کیا میں تمثیل پیش کروں. صبر و رضا کی اور کیا تمثیل پیش ہو. صبر و رضا کی اور کیا تمثیل پیش ہو. جنت کا شاہ ہو کے بھی پیاسا حسین ہے. جنت کا شاہ ہو کے بھی پیاسا حسین ہے. کیوں کر یزید سامنے جھکتا یزید کیوں کر یزید سامنے جھکتا حسینی سر. کیوں کر یزید سامنے جھکتا حسینی سر. راز ولا سے خوب شناسا حسین ہے. راز ولا سے خوب شناسا حسین ہے. اور نسلیں تمام ان کے ہی ٹکڑوں پہ پل رہیں. نسلیں تمام ان کے ہی ٹکڑوں پہ پل رہیں. اپنی تو زندگی کا ہی خاصہ حسین ہے. اپنی تو زندگی کا ہی خاصہ حسین ہے. اور طیبہ سے کربلا کے ویرانے تلک حزین. طیبہ سے کربلا کے ویرانے تلک حزین. کنبائے مصطفیٰ کا دلاسا حسین ہے. کنبائے مصطفیٰ کا دلاسا حسین ہے. کربل میں مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے. کربل میں مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے. قبلہ شاہ جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بلا تاخیر آج ہمارا جو عنوان ہے اس سے ریلیٹڈ آپ چند اشعار نثر کی صورت میں ہمارے ویورز تک پہنچائیں. اس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ علی برادران جو ہے وہ ہم سے دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. تو ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد الباکر الجافر الکاظمہ، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری، ثم مہدی ہادین حضرت امام الآخرہ۔ سامعین محتشم، حاضرین بزم فراق کربلا، آج ہمارا یہ دوسرا یوم ہے اور ہم دن بدن بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ اور پرسہ پیش کرنے کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے اس عنوان کے تحت تعارف امام حسین علیہ السلام چند اشعار جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں کہ کوئی مثال شاہ مشرقین بن نہ سکا۔ یہ جو قطع ہے یہ ایک نامعلوم شاعر کا ہے، مجھے معلوم نہیں ان کا نام، وگرنہ میں نام لے دیتا۔ جو اس سے اگلی نظم آئے گی پنجابی کی میری لکھی ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کون کس کا شعر ہے تاکہ کسی شاعر کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہ ہو سکے۔ یہ پہلا جو قطع ہے یہ کسی اور شاعر کا لکھا ہے کہ کوئی مثال شاہ مشرقین بن نہ سکا، نبی کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا، نبی کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بھی بنے نبی بھی بنے، ولی بنے وسیع بھی بنے نبی بھی بنے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ اور نظم کے کچھ اشعار دیکھیے گا کہ اسلام دے سارے گلشن دی تزئین دا نام حسین ہے، اسلام دے سارے گلشن دی تزئین دا نام حسین ہے، ایمان دے سارے جسے دی تسکین دا نام حسین ہے، ایمان دے سارے جسے دی تسکین دا نام حسین ہے۔ ماشاء جی واہ۔ سرور زہرا حیدر شبر زینب کلثوم دا منن ہے، کیا کہنے، سرور زہرا حیدر شبر زینب کلثوم دا منن ہے، پنج تن دے پاک گھرانے دی تمکین دا نام حسین ہے، پنج تن دے پاک گھرانے دی تمکین دا نام حسین ہے۔ اور شاہ جی اس شعر پہ مکمل غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کس طرح قرآن کریم کو سمویا ہے اس شعر میں کہ الحمد حسن والناس محسن، سورت رحمان ہے زینب، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد حسن والناس محسن، سورت رحمان ہے زینب، زہرا دے مصحف پاریاں چوں یاسین دا نام حسین ہے۔ ہائے 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 کیا کہنے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ،
واہ واہ زہرا دے سبحان مصحف بہت اچھے پاریاں چوں اللہ، یاسین دا نام حسین ہے۔ حسین ہے، اور کیا بڑے بڑے کہنے ہیں، شاہ واہ زور واہ آئے مگر حسین کیا ہے۔ بس اسی میں پرسہ دیکھیے گا آج کے دن کا کہ شاہ زور بہادر جری تے خوں خار لڑاکے بہوں سارے۔ واہ شاہ زور بہادر جری تے خوں خار لڑاکے بہوں سارے۔ اسلام دے راہ وچ کربل دے مسکین دا نام حسین نام ہے۔ حسین ہے، کیا ہائے کہنے ہائے ہیں، ہائے 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 اسلام کیا کہنے دے ہیں، راہ وچ کربل دے مسکین دا نام حسین ہے۔ اور جو ہم نے کل بھی شعر پڑھا آج بھی پڑھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اس کا ذرا پنجابی میں ترجمہ سنیے گا کہ جس دین دے ورد وظیفیاں تے پیاں روٹیاں چلدیاں آج تائیں۔ ہائے 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 جس ہائے دین دے ورد وظیفیاں تے پیاں روٹیاں چلدیاں آج تائیں۔ اجمیر دے والی دس چھڈیا اس دین دا نام حسین ہے۔ ہائے 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 واہ واہ کیا واہ کہنے واہ ہیں، واہ واہ اجمیر واہ دے واہ واہ والی واہ، دس چھڈیا اس دین اس دا نام دین حسین کا ہے۔ دین کا نام نام حسین حسین ہے۔ ہے، اور میرے کیا امام کہنے کی ہیں، وصیت نصیحت کہ راہ شام تے ٹرنا لازم ہے پر رونا تے کرلانا نہیں۔ آہا، راہ شام تے ٹرنا لازم ہے پر رونا تے کرلانا نہیں۔ کربل وچ زہرا جائی نو تلقین دا نام حسین ہے۔ ہائے کیا کہنے ہیں، شاہ کربل جی، واہ وچ واہ، زہرا جائی نو تلقین دا نام حسین ہے۔ اور اس پورے کلام کا ہر شعر ہی آپ حضرات نے بڑے وثوق اور یقین سے اور دل جمعی سے سنا ناظرین سے، اور آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ یہ آخری شعر پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ بہوں ڈھیر روایتاں کی آکھاں اے مکدی گل ہزیں لکھ دے۔ بہوں ڈھیر روایتاں کی آکھاں اے مکدی گل ہزیں لکھ دے۔ جد بادا نکتہ حیدر آمین دا نام حسین ہے۔ حسین ہے، واہ واہ او واہ ہو واہ ہو واہ واہ واہ، بہت خوب جد بہت خوب بادا واہ واہ نکتہ واہ واہ، حیدر نقطہ حیدر ہے، کیا کہنے ہیں، واہ آمین واہ دا واہ نام واہ واہ حسین ہے۔ واہ، واہ اسلام واہ دے واہ، سارے گلشن دی تزئین دا نام حسین ہے۔ کیا واہ ایمان کہنے ہیں، دے واہ سارے واہ، جسے دی تسکین دا نام کا حسین نام ہے۔ حسین ہے، واہ بہت اچھے شاہ جی، بہت اچھے، بہت کیا کہنے ہیں، خوبصورت سلامت چلیے رہیں، ماشاء اللہ گفتگو کے درمیان ہمیں جوائن کیا ہے علی برادران نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ بہت اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، ہمارا تھوڑا سا کوئی نیٹ پرابلم تھا جس کی وجہ سے سوری ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں چاہوں گا آپ کو زحمت دیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں چاہوں گا منقبت مولا حسین پاک سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور اختتام بھی ہم منقبت پہ ہی کریں گے۔ بسم اللہ۔ بیان کیسے ہو مجھ سے بھلا مقام حسین، بیان کیسے ہو مجھ سے بھلا مقام حسین، خدا نے اتنا کیا ہے بلند نام حسین، جیو خدا سبحان اللہ۔ نے اتنا کیا ہے، خدا نے اتنا کیا ہے، خدا نے اتنا کیا ہے بلند نام حسین، یوں تو ہزاروں شہید دنیا میں ہوئے ہیں، یوں تو ہزاروں شہید دنیا میں نہیں ہے ثانی کوئی آپ کا امام حسین،
اللہ نہیں ہے ثانی کوئی آپ نہیں ہے ثانی کوئی آپ کا امام حسین حیات نام ہے راہ خدا میں ہائے 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 کیا خوبصورت مصرع ہے، واہ. بہت اچھے. حیات نام ہے حیات نام ہے راہ بہت اچھے. خدا میں نے کہا حیات نام ہے راہ خدا میں نے کہا یہی تو حوصلہ دیتی ہے مجھ کو شان حسین واہ. یہی سبحان اللہ. تو حوصلہ دیتی یہی تو حوصلہ دیتی ہے مجھ کو شان حسین وہ جا رہے ہیں مدینے سے کربلا کی طرف وہ جا رہے ہیں مدینے سے کربلا کی طرف وہ جا رہے مدینے سے کربلا کی طرف کہاں قبول ہو شہر نبی سلام حسین کہاں قبول ہو شہر اللہ اکبر سبحان اللہ. نبی سلام حسین بڑا خوبصورت شعر اور مقطع آصف قادری صاحب نے لکھا اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا ملے آصف اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا ملے آصف اب اس سے بڑھ کے اب سے بڑے کے شرف اور کیا ملے آصف بنا دیا ہے خدا نے بنا دیا ہے خدا نے بنا دیا ہے خدا نے مجھے غلام حسین سبحان اللہ. الحمدللہ. ہے خدا نے بنا دیا ہے خدا نے مجھے غلام حسین بیان کیسے ہو مجھ سے بھلا مقام حسین سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت. سبحان خوش رہو بنا دیا ہے خدا نے مجھے غلام حسین.
الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ لاکھ اور بے پایہ شکر ہے جس نے غلامی حسین میں زندگی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ میں گفتگو کا آغاز بلا تخیر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہوئے کہ میں سید نصر اللہ شاہ صاحب قاسمی کی جانب آپ کی بارگاہ میں رسولان گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع تمام ویورز کے معلوم ہے، جو ہم نے دوپہر کو پوسٹر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے، رسم کا موضوع ہے فراق کربلا نشریات نمبر 2۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تعارف امام حسین پاک علیہ السلام۔ تو آپ لوگوں سے صرف اور صرف یہ التجا ہے کہ اس ٹاپک کو بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے 1 سے 10 محرم تک اس کو ترتیب اس لیے دیا ہے، اور موضوعات کی جو ترتیب اسی طریقے سے دی گئی ہے کہ جب آپ بنیاد کو سمجھ لیں گے تو آگے جا کے آپ کو جو ہے وہ اصل بھی سمجھ آئے گی کہ آگے ہوا کیا تھا اور کس کس کے مابین ہوا تھا۔ تو آج کا ہمارا دوسرا موضوع، پہلے ہم نے کل محبت اہل بیت پہ گفتگو کی، آپ لوگوں نے اس سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ تعارف امام حسین پاک۔ آپ کی بارگاہ کے اندر گفتگو مدح سرائی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ بس سید نصر اللہ شاہ صاحب قاسمی سے کہ گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عنایت شاہ جی آپ کی، اور بہت شکریہ علی برادران بھائی کا کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے انتہائی شفقت و مہربانی فرمائی ہے، اور مجھے پھر سے اس پروگرام میں آپ نے دعوت سخن کے لیے مدعو کیا ہے، بلایا ہے، حکم دیا ہے، اور میں حاضر ہوں۔ امام علی مقام، امام اعظم، امام خمہ، شہید کربلا، شاہ سوار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ ذات گرامی کہ جس کے تعارف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاہ جی اس معاشرے میں اگر عبد الرحمن شرازی ایک پروگرام کر رہے ہیں یا علی برادران حضور کی ثنا کر رہے ہیں، یا میں ناچیز کچھ کلمات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، تو گھر میں جب مائی، بوڑھا مرد، جوان آدمی، یا کوئی ہماری بہن یا کوئی ہمارا دوست گفتگو کرتا ہے تو سامنے والا پہلا لفظ یہ پوچھتا ہے، اوے او فلانی نعت پڑھن والا پتر کس دا ہے؟ واہ واہ، پروگرام کرن والا پتر کس دا ہے؟ وہ سونے دے قصیدے لکھن والا پتر کس دا ہے؟ اولاد کس دی ہے؟ کیا کہنے تو سب سے پہلے کربلا پڑھتے ہوئے یہ ضرور پوچھا کرو اس طرف جو تھا وہ کس کا ہے، جو اس طرف ہے وہ کس کا ہے؟ کیا کہنے، واہ واہ بہت معاملہ ختم ہو جائے گا یہیں پہ، کربلا حل ہو جائے گی۔ جو امام نے ایک لکیر کھینچی تھی وہ یہیں حد فاصل جو ہے وہ بن جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں دین کا علم بلند کر کے کھڑا ہے، یہ جو قرآن کو سینے میں چھپائے ہوئے ناطق قرآن بنے کھڑا ہے، اے پتر کس دا ہے؟ یہ ہے تعارف امام حسین۔ ہاں، سب نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ سیدہ پاک کے شہزادے ہیں۔ مگر آؤ قرآن کی نص دیکھو، قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ اب میرا سوال یہاں پہ ایک ہے، اب سوال شاہ جی یہاں پہ اٹھتا ہے ایک، جب میرے اللہ کو معلوم ہے کہ میں قرآن میں ایک آیت نازل کر چکا ہوں کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، تو بیٹے بلانے کو کہا کیوں ہے؟ جب خدا کو علم ہے
کہ مصطفیٰ کا بیٹا تو ہے ہی نہیں اب کوئی دنیا میں. جو ابراہیم تھے، جو قاسم تھے، وہ تو واپس چلے گئے. اور پھر قرآن کی نص میں کہہ دیا کہ اے نبی تیرا بیٹا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو کسی مرد کا باپ ہے ہی نہیں، کسی رجل کا باپ ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں پر ابنانا و ابناکم کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ خدا جانتا تھا کہ یہ زہرا وہ ہے جو ان آتیناک الکوثر میں کوثر کی تفسیر ہے، کوثر کی تشریح ہے. یہ جو مصطفیٰ کو معاذ اللہ ابتر ہونے کے تانے دیتے ہیں، میں اس تانے کو زہرا کی نسل سے ختم کر دوں گا. وہ مصطفیٰ کی بیٹی زہرا، اس کا جو بیٹا ہوگا وہ مصطفیٰ کا اپنا بیٹا ہوگا، وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہوگا. اس لیے کہا اپنا آنا، بلاؤ مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو. حضور نے فرمایا آؤ حسنین چلیں. اللہ نے آج مصطفیٰ کو اپنے بیٹے بلانے کے لیے کہا ہے. پھر دیکھیے صفین کا میدان ہے، سامنے لشکر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، علی بھیج، کوئی اپنا بھیج. میں بھی اپنا بھیجتا ہوں. جب یہ 3 مرتبہ اعلان ہوا نا تو حسنین کریمین، سرکار علی نے فرمایا آؤ میرے بیٹو سامنے آؤ. آج میں آدھی روایت پڑھوں گا، آدھی اس دن پڑھوں گا جس دن سرکار عباس کا تذکرہ کریں گے. آج آدھی سنیے. کہا میرے بیٹو سامنے آؤ. سارے سامنے آئے. آپ نے فرمایا جاؤ میرے بیٹے سامنے میدان میں جنگ کے لیے. حسنین کریمین آگے بڑھے. میرے پاک علی المرتضیٰ نے روکا، کہا اے حسن اور حسین میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا ہے، مصطفیٰ کے بیٹوں کو نہیں بلایا. میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا. فرمایا آپ واپس چلے جاؤ، آپ تو مصطفیٰ کے بیٹے ہو. لیجئے شاہ جی میں یہاں پر تعارف حسین میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں. روئے زمین پہ سب سے پہلی توہین رسالت جہاں پہ ہوئی ہے اسے کربلا کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حسین اب دیکھیے بیٹا کس کا ہے. یہ حسین وہ ہے جس سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. یہ حسین وہ ہے جس سے نسل مصطفیٰ کیسی چلی. کہا حسن سے بھی چلے گی، ضرور چلے گی، مگر حسین سے ایسی اولاد چلے گی کہ میری امت کا آخری امام بھی حسین کی اولاد سے آئے گا. سیدہ زہرا پاک کے لخت جگر، سرکار علی المرتضیٰ کے پسر، سبط مصطفیٰ. اور پھر شاہ جی یہیں پہ دیکھیے ایک اور بات. ہم آئیں گے ابھی ولادت کی تاریخ پہ، نام پہ، عقیقہ پہ، امامت پہ، دیگر چیزوں پہ، مگر یہاں پہ شروع میں بنیادی چیزیں دیکھیے. فقہاء و محدثین نے 2 چیزیں لکھی ہیں. کہا ہے شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری. یہ کیسے مصطفیٰ کے سبت ہیں شاہ جی؟ وہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ پیواں دے پار پتر چک دن. باپ کی جو مرضی و منشا ہوتی ہے اس کو اولاد پورا کرتی ہے. آؤ دیکھو حسین مصطفیٰ کا کیسا سبت ہے، کیسا بیٹا ہے. میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے مالک مجھے شہادت کا رتبہ پہ فائز کیا جائے، لیکن وہ محبوب خدا تھے. کس کی ہمت تھی کہ مصطفیٰ پہ تلوار چلا سکے؟ کس کی ہمت تھی کہ مصطفیٰ کریم کو ضرر پہنچا سکے؟ یہ تو محب اور محبوب کا مسئلہ ہے نا. میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ ایک رستے میں سے ایک مرد اپنی محبوبہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو رستے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ رستے میں ہاتھ میں چھڑی لے کر، تو ساتھ گند تھا، اس کے اوپر مارے جا رہے تھے ہلکے ہلکے. تو وہ ذرا زور سی چھڑی لگی تو اس کا کچھ گند جو ہے نا وہ اس لڑکی کے کپڑوں پہ جا گرا. تو وہ جو اس کا محبوب تھا نا، جو اس کا محب تھا لڑکی کا، وہ آیا اور اس نے بابا جی کو بہت مارا. تو بابا جی کچھ بھی نہ بولے. تھوڑی دور آگے جب وہ لڑکا گیا نا تو اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہوئی، گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ واپس آیا اور بابا جی سے آ کے معافی مانگنے لگا. تو بابا جی نے کہا بیٹا اس میں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو محب کی لڑائی ہے. تو اس کا محب تھا، تو نے مجھے مارا. میرا محب وہ تھا، اس کو میری مار برداشت نہیں، اس نے تیری ٹانگ توڑ دی.
یہ تو محب کے مسئلے ہیں کہ اگر حضور کو شہادت مل جاتی تو یہ حرف محب پہ آتا کہ محبوب ہے آپ کا مالک، تیرے ہوتے ہوئے تیرا محبوب شہید کیسے ہو گیا؟ لیکن میرے مالک نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ محبوب میں تیری نسل میں تیرے سبتین کو سری اور جہری دونوں شہادتیں دیتا ہوں۔ وہ سری شہادت جو چھپی ہوئی شہادت تھی وہ میرے امام حسن مجتبیٰ نے اپنے لب کے ساتھ زہر کا پیالہ لگا کے حاصل کی، اور کربلا کے میدان میں حسین نے تلواروں کی سائے کے نیچے نیزوں کی نوک کے اوپر قرآن پڑھ کر جو جہری شہادت ہے اس کو فروغ دیا۔ یہ ہے وہ سبتین مصطفیٰ، یہ ہے وہ سبت مصطفیٰ جو اپنے بابا اپنے نانا کے ہر فرمان کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ آئیے امام علی مقام امام حسین پاک کی ذات اقدس و ذات اقدس ہے کہ تاریخ میں اختلاف ہے اس میں بھی، جہاں پر بھی کہ 3 شعبان ہے یا 5 شعبان ہے آپ کا یوم ولادت ہے۔ اور پھر مستدرک شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے ایک کان میں اذان پڑھی اور ایک کان میں اقامت پڑھی۔ یہ اسی اذان کی تاثیر تھی کہ کربلا میں کہیں سے اذان کی آواز سنائی نہیں دی مگر میرے امام کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ اس کان میں جو مصطفیٰ نے اذان دی ہے اور اس کان میں جو اقامت پڑی ہے اس کے الفاظ رائے گاہ نہیں جا سکتے، لیکن حسین کا سر کٹ سکتا ہے۔ یہ وہ اذان جو مصطفیٰ نے حسین کے کان میں دی، حسین نے اسی اذان کی لاج رکھتے ہوئے کربلا میں نماز پڑھ کر ہمیشہ کے لیے اذان کو امر کر دیا، ہمیشہ کے لیے اذان کو قائم کر دیا۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، اگر کسی نے اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو دیکھو، نماز کی بنیاد کان حسین میں مصطفیٰ نے رکھی ہے اور عمارت نماز کو قائم کربلا میں حسین نے کیا ہے۔ یہ ہے وہ اذان اور یہ ہے وہ اقامت۔ اس کے بعد دیکھیے سنن ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین پاک کے عقیقے خود فرمایا اور ایک مینڈا ذبح فرمایا۔ سنن ابی نسائی میں جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق امام حسن و حسین دونوں کے جو عقیقے ہوئے میرے آقا نے خود کروائے اور پھر ان کا جو ہے 2 مینڈے ذبح کیے۔ اب یہاں پہ ہمارے سننے والے اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ ایک روایت میں 1 مینڈا آیا ہے اور دوسری روایت میں 2 مینڈے آ گئے ہیں، تو معاملہ اس طرح ہے کہ جو ایک روایت میں 1 مینڈا لکھا ہے وہ حضور کی طرف سے تھا، لیکن جس روایت میں 2 مینڈے لکھے ہیں وہ اس میں سے ایک حضور کی طرف سے تھا، ایک سرکار علی کی طرف سے تھا۔ تو چونکہ نفس ہے نا سرکار علی، تو حدیث میں یہ نفس جسم سے جدا نہیں ہوا، 2 مینڈوں کا تذکرہ اکٹھا آ گیا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی تذبذب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو حضور تشریف لے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ کیا حضور نے پوچھا کہ اے علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حضور میں نے ان کا نام جو ہے وہ حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو آپ نے فرمایا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حضور میں نے ان کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ پھر جب سرکار علی المرتضیٰ کے گھر تیسرے شہزادے کی پیدائش ہوئی، حضور پھر تشریف لے گئے، فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حضور اس کا نام بھی میں نے حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن رکھو۔ پھر یہ تینوں نام میرے آقا نے رکھے۔ اور پھر یہاں پر میں آگے چلوں تو حضرت مفضل سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دونوں نام حسن اور حسین، یہ جو نام تھے سرکار علی کے، یہ دونوں حجاب میں تھے۔ اس سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام محمد بھی نہ تھا، کسی کا نام حسن اور حسین بھی نہ تھا۔ یہ نام جو ہے یہ حضرت ہارون کے شہزادوں کے جو نام تھے، شبر اور شبیر حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام تھے، اور یہ شبر اور شبیر جو حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام تھے، ان کے ناموں کا جو ترجمہ ہے عربی میں، شبر کا معنی حسن بنتا ہے،
شبیر کا معنی حسین بنتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ایک اس میں تکبیر ہے، ایک اس میں تصغیر ہے. حسن کا معنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ حسین، حسین کا معنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ حسین، بس فرق یہ ہے بڑا حسین چھوٹا حسین. اس میں کسی اور معنی کا فرق نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا ہو زہرا کے بیٹے اور ایک کم حسین ہو اور ایک زیادہ حسین ہو، نہ. ہاں ایک عمر میں بڑا حسین ہو سکتا ہے، ایک عمر میں ذرا چھوٹا حسین ہو سکتا ہے. یہ 7 ماہ کا فرق نے اس میں تصغیر بنایا، حسن نے تصغیر نہیں بنایا. حضرت بلال حبشی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. آپ نے فرمایا مجھے اب ممبر پہ مصطفیٰ کریم نظر نہیں آتے، میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہوں تو یہ شہادت والی انگلی مصطفیٰ کی طرف کرتا تھا. اب جب وہ انگلی کروں گا تو حضور سامنے نہیں ہوں گی تو کس کی طرف انگلی کر کے میں شہادت دوں گا. آپ تشریف لے گئے. کچھ عرصے کے بعد آپ واپس جب مدینے کی گلیوں میں آئے، لوگوں نے منتیں اور ترلے کیے. حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے، کہا بلال پھر سے وہی اذان سنا دو جو مصطفیٰ کو سناتے تھے. یہاں پر صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ کیسے حسن مصطفیٰ کے پرتو ہیں، کیسا عکس ہے. حضرت بلال حبشی نے کہا نہیں پڑھوں گا. حضرت سلمان فارسی جناب ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر بلال سے اذان پڑھوانی ہے تو زہرا کے گھر سے حسنین کو بلانا پڑے گا. یہ جب ان کی شبیہ میں اپنے محبوب کا تصور دیکھے گا، ایک جھلک دیکھے گا، عکس دیکھے گا تو ضرور اذان پڑھے گا. حضرت سلمان فارسی تشریف لے گئے، دروازے بطولی پہ دستک دی، سرکار علی باہر تشریف لائے. کہا پاک علی مدینے میں بلال آیا ہے اور ہم نے بلال سے اذان محمدی وہی والی سننی ہے، مگر وہ پڑھ نہیں رہا. کہتا ہے میں مصطفیٰ کہاں سے دیکھوں، اپنے شہزادوں کو بھیجیے. جب باہر تشریف لائے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں حسن کے سر سے لے کر حسین کے قدموں کی طرف دیکھتا تھا، مجھے محمد مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں دوبارہ چلتے ہوئے نظر آتے تھے. جب حضرت بلال حبشی نے دور سے دیکھا آپ کی چیخوں کی صدائیں نکلیں، آپ نے فرمایا یہ تو وہی تصویر محمدی ہے جس کو دیکھنے کے لیے بلال ترستا تھا، وہی ممبر جہاں پر مصطفیٰ بیٹھتے تھے، حسنین کریمین بیٹھے. حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کی، پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ. لوگوں یہاں پر بلال کا وتیرہ دیکھ کر اپنا ایمان قائم کرو. وہ انگلی کا اشارہ پھر سے اسی طرف کیا جہاں حسنین کریمین بیٹھے تھے. گویا بلال بتا رہے ہوں کہ جز اگر کل کی مماثلت رکھتا ہو، جز جو ہے وہ کل کے ہوں تو ان کی تعظیم بھی کل جیسی ہوا کرتی ہے. بلال حسنین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں وہ صورت حق جو میں اس منبر پہ کبھی پہلے دیکھا کرتا تھا، آج بلال دوبارہ سے وہی صورت حق اس منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے. یہ ہیں وہ حسنین کریمین، یہ ہیں وہ حسین پاک کہ حسن مجتبی سر سے لے کے ناف تک اور پھر حسین پاک ناف سے لے کے پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر مشابہ تھے کہ جس کی انتہا نہ رہی. اور پھر دیکھیے حضور کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام علی مقام آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ چل کر تشریف لے گئے. آپ کی گود میں جب سرکار امام حسین پاک آئے تو اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ آیا. اس نے آ کے میرے آقا کو خبر پہنچائی، کہا حضور مبارک ہو کہ آپ کی شہزادی کے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے اور اس کا نام حسین رکھ دیجئے. اور پھر کہا حضور، جب مسکرائے تو ساتھ ہی اس نے دوسری خبر سنائی. اس نے کہا اے میرے آقا، دوسری خبر یہ ہے کہ یہی حسین جس کو آپ پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت ان کو نینوا کے مقام پہ بے دردی سے شہید کر دے گی. میرے آقا نے جب یہ خبر سنی تو میرے حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، حضور رونا شروع ہو گئے، اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر دیکھیے یہ وہ حسین پاک. شاہ جی ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے، یقین فرمائیں میں بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے چھت کے دہانے پہ کھڑا تھا، مجھے سامنے سے آواز سنائی دی مختلف طرح کے میوزک کی. یقین فرمائیں اس وقت سے لے کے ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایک بخار کی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ ظالموں آؤ حدیث پاک تمہیں سناؤں.
کہ میرے آقا کی گود میں ایک طرف حسین پاک بیٹھے ہیں اور ایک طرف سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں حضور کے شہزادے، اور ایک طرف حضور کی شہزادی کے شہزادے بیٹھے ہیں۔ فرشتہ زمین پہ اترا، کہا سونا یہ جو دو شہزادے ہیں نا یہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان میں سے ایک اللہ کو واپس چاہیے، ان میں سے ایک اس مالک کو واپس چاہیے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ جو مصطفیٰ اپنے شہزادے کو، اپنے خون کو، اپنی اولاد کو حسین پہ قربان کر دے، کیسی امت ہو گئے ہیں ہم کہ ہم اپنی 10 دن کی، کم سے کم 10 دن کی خوشی کو مصطفیٰ کے شہزادے پہ قربان نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم کو قربان کر دیا امام حسین پہ، کہا میرا بیٹا چلا جائے یہ دکھ مجھے برداشت ہے، مگر میری بیٹی کا بیٹا چلا جائے تو زہرا کی آنکھوں میں آنسو مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ ہے حسین پاک کا مقام۔ پھر وہ کیا حسین ہے، کیا معیار ہے حسین پاک کا، کہ روایت ہے بڑی مشہور ترین، میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ روضۃ الشہداء میں اس روایت کو لکھا گیا ہے کہ سرکار جبرائیل امین جب زمین پر تشریف لا رہے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین کی ولادت کی خوشی کی خبر دینے کے لیے، تو رستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر موجود ہے جس کو اپنی غلطی میں کچھ، اپنے امر میں کچھ تساہل کی وجہ سے زمین پر بھیج دیا گیا اور اللہ رب العزت نے اس سے پر لے لیے۔ وہ زمین پر موجود ہے۔ جب حضرت جبرائیل اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا ارے فطرس تم یہاں پر کیوں موجود ہو؟ کہا اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا اور مجھ سے پر لے لیے ہیں۔ کہا اچھا، کہا تم کہاں جا رہے ہو جبریل؟ کہا میں مدینے کے تاجدار کے پاس سیدہ زہرا کے شہزادے کی مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چلو اس آقا، اس اللہ کے محبوب کے پاس، کہ میں ان کے پاس جا کر اپنے یہ جو مجھ سے تساہل ہو گیا ہے اس سے جو ہے اس سے چھٹکارا پا سکوں اور اپنے پر واپس لے سکوں۔ حضرت جبرائیل امین اس کو ساتھ لے گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہا میرے آقا یہ فطرس ہے، یہ فرشتہ ہے، اس سے کچھ تساہل ہوا ہے، اس کو زمین پر بھیجا گیا ہے، اس کے جو پر ہیں اس سے چھین لیے گئے ہیں، لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اس کے پر مل جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا ارے فطرس اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کر اللہ تجھے پر عطا کر دے گا۔ یہ ہے حسین کہ جو فطرس کو پر عطا کر رہے ہیں۔ میں پھر یہاں ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، کیسا محفوظ ہے حسین کہ جس کے در پہ خیرات لینے کے لیے معصوم آ رہے ہیں۔ کیسا محفوظ ہے حسین کہ جس سے پر لینے کے لیے، اپنے تساہل معاف کروانے کے لیے معصوم آ رہے ہیں۔ کیسا محفوظ ہے حسین کہ جس کی آمد کی خبر دینے کے لیے اللہ کا ایلچی بن کر معصوم آ رہا ہے۔ کیسا محفوظ ہے حسین کہ معصوموں کا شہنشاہ، انبیاء کا پیر، تمام دنیا کا دستگیر، مسجد نبوی میں نماز میں سجدے کی حالت میں ہے، معصوم سجدے میں ہے، محفوظ پشت پر سوار ہے، مگر اعلان کیا ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب آج دکھانا ہے کہ محفوظ کی عزت معصوم کر کر دکھا رہا ہے، کہ محفوظ کے لفظ کو تحقیر کا نشانہ مت بناؤ، یہ ایسے محفوظ ہیں کہ جن کے اکرام کے لیے، جن کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبیوں کا سلطان جو ہے وہ اپنی تسبیحوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ بہت خوب جی، واہ واہ۔ سرکار حسین جب گھر، شاہ جی میں یہاں ایک اور بات کہوں، میرے دماغ میں خیال میں آ گئی، شاید میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کسی بز میں بیٹھے بات کر رہا تھا کہ مسجد نبوی شریف ہے نا قبلہ یوں کر کے ایسے، تو جو حجرہ مصطفیٰ ہے نا وہ اس طرف دائیں طرف ہے۔ جہاں پر آج
کوئی بندہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے نا تو ہم کہتے ہیں اس نے فلاں کی نماز مکروہ کر دی ہے، نماز توڑ دی ہے۔ یہ کیسا محفوظ ہے حسین جو حجرہ مصطفیٰ سے نکلا، سارے صحابہ کے سامنے سے ہوتا ہوا مصطفیٰ کے پشت پہ آیا، کسی صحابی کی نماز مکروہ نہیں ہوئی، واہ 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 واہ، کسی صحابی کی نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مصداق ہے، یہ ہے وہ وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین۔ کہا وہ بشر کے سامنے سے بشر گزرے تو نماز ٹوٹتی ہے، نور اگر بشر کے سامنے سے گزرے تو بشر کی نماز معراج کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ جب 72 تسبیحاں سننے کے بعد میرے امام واپس گھر تشریف لے گئے تو جا کے کہا کہ اماں یہ تخیل کی گفتگو ہے۔ کہا اماں آج میں نے اپنے نانا سے 72 تسبیحاں پڑھوائی ہیں۔ کہا اتنی میرے بابا کو آپ نے جو ہے وہ مشقت میں ڈال رکھا۔ کہا اماں پریشان مت ہو، میں آپ کے بابا کی تسبیح کی ایک ایک تسبیح کے بدلے میں کربلا میں ایک ایک شہید پیش کر کے ان تسبیحوں کا ازالہ کروں گا۔ یہ ہے وہ حسین، یہ ہے وہ سیدہ پاک کا شہزادہ، یہ ہے وہ امام علی مقام۔ لوگوں اس امام کی عظمت کو سمجھو۔ پھر دیکھیے سرکار کے یہاں پر امام ہے، امامین کریمین سیدین حسنین کریمین کی شان کہ سیدہ پاک ایک دن تشریف فرما ہے تو آپ کے سامنے حسنین کریمین لڑائی کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کشتی کے گر سکھا رہے ہیں، حسن اس طرح لڑو، حسن اس طرح لڑو، حسن اس طرح لڑائی کرو۔ تو سیدہ پاک جو ہے وہ تھوڑی غمگین ہوئی، فرمایا کہ آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حسین سے کم پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں زہرا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے میری بیٹی، اگر میں حسن کو جو ہے وہ کشتی کے گر سکھا رہا ہوں تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو حسین کی مدد کرنے کے لیے بھیج رکھا ہے۔ آج یہاں پر عوام الناس جو ہے وہ طرح طرح کی گفتگو کرتی ہے، آؤ دیکھو کہ یہ حسین جو ہے ان کی آنکھوں میں میرے آقا کو آنسو برداشت نہیں ہے۔ مدینے میں ایک عرابی آیا، اس نے ایک ہرنی لا کر میرے آقا کو پیش کی۔ میرے آقا کے پاس امام حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے، آپ نے وہ ہرنی امام حسن مجتبیٰ کو دی، کہا اے حسن یہ لے جاؤ۔ جب لے کے جا رہے تو رستے میں امام حسین ملے، کہا بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لیا ہے؟ کہا یہ تو مجھے نانا جان نے دیا ہے۔ کہا آپ کو دیا ہے، میرے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ آپ حضور کے پاس تشریف لائے، کہا نانا جان مجھے بھی ایسا ہرنی کا بچہ چاہیے۔ اسی اسنا میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس ایک بچہ ہے، اس نے آ کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، کہا ہے میرے آقا یہ بچہ حسین کو دے دیں۔ کہا ہرنی تو آئی کیسے؟ کہا میں جنگل میں موجود تھی، یہ عرابی مجھ سے میرا ایک بچہ کھینچ کے لایا جس کو آپ نے حسن کو دیا۔ جب حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آسمان سے مجھے عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے ہرنی دوڑ کے اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھ کا آنسو اس کے رخسار پہ آئے جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے دوسرا بچہ بھی پیش کر دے کہ اے میرے آقا حسین کی آنکھوں میں یہ جو ہے یہ آنسو جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، میں ہرنی اپنا دوسرا بچہ بھی پیش کرتی ہوں۔ دیکھیے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک کی شان کیا ہے۔ امام حسین پاک وہ کہ جن اور حضرت امام حسن کے درمیان کوئی تفریق کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ کس لیے؟ دونوں بھائیوں نے، شاہ جی ذرا غور دیکھیے گا کہ دونوں بھائیوں نے ایک تختی لکھی، دونوں حضور کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ نانا جان یہ بتائیں کہ خوبصورت تختی حسن نے لکھی ہے یا حسین نے لکھی ہے؟ ابھی حضور اس کا فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ آسمان سے جبریل آئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ میرے پاس جنت کے 7 موتی ہیں، میں آسمان پہ اچھالتا ہوں، جس کی تختی پہ 4 موتی گرے اس کی لکھائی اچھی، جس کی تختی پہ 3 موتی گرے اس کی لکھائی اس سے کم اچھی۔ جب آسمان میں 7 موتی جو ہے وہ بکھیرے، 3 امام حسن مجتبیٰ کی تختی پہ آئے، 3 امام حسین پاک کی تختی پہ آئے، وہ جو ایک بچہ اللہ کی قدرت نے اس کے اوپر ایسی ضرب لگائی کہ وہ آدھا آدھا ہو کر
हसन मुज्तबा और हुसैन पाक की तख्त पे गिरा। लोगों याद रखो ये वो हसनैन करीमैन हैं कि जिनकी तकरीम में इतनी सी भी कमी की कोई गुंजाइश मेरा मालिक बर्दाश्त नहीं करता। ये वो हसनैन करीमैन हैं कि मदीने की गलियां हैं जहां पर कंधों पे मुस्तफा करीम हसनैन करीमैन को बिठाए घुमाए फिर रहे हैं। तो वहां पर रस्ते में जनाब सैयदना उमर फारूक आए और आकर कहने लगे कि वाह सुभान अल्लाह, सवारी कितनी खूबसूरत है। मेरे आका ने फरमाया उमर गौर तो कर, सवारी तो बहुत खूबसूरत है, ये भी तो देख सवार कितने खूबसूरत है। ये देखिए, ये अगर ना भी कहते तो सवार खूबसूरत थे, मगर मेरे आका ने ये अपनी जुबान से कहकर बताया कि उमर, जमाने को गवाह कहकर ये मैं कह रहा हूं कि मुस्तफा भी खूबसूरत है, मगर जो मुस्तफा के निवासे हैं उन जैसा भी खूबसूरत जमाने में कोई नहीं है। ये इमामैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हसनैन करीमैन की जात अक़दस है कि इमाम हुसैन पाक जनाबे सैयदना उमर फारूक के दौर में गए, तशरीफ ले गए और आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। सैयदना उमर फारूक को जाकर कहा कि ए उमर फारूक, मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरिए, जरा इकराम देखिएगा। खलीफतुल मुस्लिमीन, जिसके नाम से अरब के सरदार कांपते हैं, जिसके नाम से शयातीन कांपते हैं, वो अदबन नीचे उतरे, हाथ बांधकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अली के बेटे, मैंने कब कहा ये मिंबर मेरा है? मैं तो यही कहता हूं कि ये मिंबर आपके नाना का है। ये तकरीम है जो सहाबा ने सिखाई, ये तकरीम है जो हुजूर की अहले बैत की हुजूर ने खुद सिखाई। ये है तारुफ इमाम हुसैन। नाजरीन मुकर्रम, क्या कहेंगे इसको कि जिनके दर पे झूला झुलाने के लिए जिब्रील आए, जिनको जन्नत से अंगूरों के गोशे लाकर देने वाले जिब्रील अमीन हो, जिनके जन्नत से कपड़े लेकर आने वाला दर्जी जिब्रील अमीन हो, जिनके दर पे कभी असीर, कभी मिस्कीन, कभी गरीब बनकर इल्तजा करने वाला जिब्रील हो, जिनके दर पे झाड़ू देने वालों में कभी बिलाल आए, कभी सलमान आए, कभी कंबर आए, जिनकी दहलीज के बाहर बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, जिनकी मां के सामने हाथ जोड़कर माफी का तलबगार कभी अबू बकर नजर आए, कभी उमर नजर आए, उस हुसैन की शान क्या कहने, उस हुसैन का मकाम मर्तबा क्या कहने। नाजरीन मुकर्रम, ये वो ज़वाते मुक़द्दसा है, ये वो ज़वाते आलिया हैं कि जिनका ज़माने में कोई भी हमसर नहीं है, इनका कोई हम पल्ला नहीं है, इनका कोई भी बराबर नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया था कि हम सादात जमीन पर अल्लाह की कीले हैं, अगर जिस दिन हम उठ जाएंगे उस दिन क़यामत आ जाएगी, उस दिन जमीन को खत्म कर दिया जाएगा। याद रखिए कि ये जो कीले हैं ना, इनका सरबराह हुसैन है। ये जो मीखे हैं ना अल्लाह की कुदरत पे जमीन को ठहरने वाले, याद रखिए हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब जमीन को बनाया गया तो जमीन में इज़्तिराब था। इस जमीन पे इज़्तिराब कब खत्म किया गया? जब इस जमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमा शरीफ लिखने के बाद हम आले मोहम्मद के नाम लिखे, इस जमीन का इज़्तिराब खत्म हो गया और ये जमीन तस्कीन में आ गई। नाज़रीन मुकर्रम, जितनी मर्जी गुफ्तगू कीजिए, कई घंटों पे मुश्तमिल भी गुफ्तगू कीजिए, तो हुसैन की है के ऊपर लगी हुई पेश का भी हक अदा नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ अपने तय एक कोशिश करते हैं कि उस पाक बारगाह में अपनी न्याजमंदी को पेश कर सकें, बस। ना हमारी इतनी औकात है, ना हमारी इतनी बिसात है कि हम हुसैन पाक की बारगाह में कोई जो है वो कोई नजराना पेश कर सकें। ये उनका करम है, उनके तुफैल, उनकी मेहरबानी है कि हम लोग उनकी पाक बारगाह में अपने जुबान जो है वो खोल लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको इमाम पाक की पाक बारगाह में हमेशा अपना सर जो है वो अदबन एहतरामन न्याजमंदी की सूरत में झुकाए रखने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा करबला में हक हुसैन की तरफ
यकीन रखने का पहलू अता फरमाए कि हाँ हक पे सिर्फ और सिर्फ हुसैन था। हुसैन के सामने जो कोई भी था वो न सिर्फ बातिल था, वो मरदूद था, वो काफिर था, वो जिंदीक था, वो अदिल था, वो मुदिल था, वो लानती था, वो जहन्नमी था, वो सब कुछ था। जन्नत का बादशाह सिर्फ और सिर्फ हुसैन है, करबला का शाह सिर्फ और सिर्फ हुसैन है, शहजादा सिर्फ और सिर्फ हुसैन है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा सिर्फ और सिर्फ हुसैन है, खलीफा राशिद का बेटा सिर्फ और सिर्फ हुसैन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझको हमेशा दर हुसैन पे अपने अपने जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारे सर हैं, जो हमारी अकीदतें हैं, उनको निछावर करने की तौफीक अता फरमाए रखे। नाज़रीन मुकर्रम, किबला शाह साहब का नेट जो है वो शायद किसी दुश्वारी के सामने में है, वो हमारे नहीं बल्कि किबला शाह साहब तशरीफ ले आए हैं, वो यकीनन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। जी बिस्मिल्लाह। जीते रहे शाह जी। क्या कहने शाह साहब, सलामत हैं? मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? जी बिस्मिल्लाह किबला। मेरे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी देर से मैं स्ट्रीम के अंदर मौजूद नहीं था। मैं तमामी हजरात से, व्यूअर से माजरत चाहता हूँ अगर किसी को दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि किबला शाह जी की गुफ्तगू तमाम व्यूअर्स तक जो कमेंट्स की सूरत में मुझे देखने को मिल रहा है, तमामी हजरात ने बहुत खूबसूरत आसान अंदाज से गुफ्तगू को समाप्त किया है। अल्लाह ताला शाह जी किबला का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए और आपको इस गुफ्तगू के अजर अपनी छाया निशान अता फरमाए। मैं बिला तखतीर अली ब्रादलान की बारगाह में गुजारिश करता चलूँ कि आइए इमाम आले मुकाम की बारगाह के अंदर हदिये मोहब्बत, हदिये अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। तड़प उठता है दिल, लफ्जों में दोहराए नहीं जाते, ज़बां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाते, ज़बां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस, बाजू कटे गए मेरे, कहा अब्बास ने अफसोस, बाजू कटे गए मेरे, सकीना तक मशके आप ले जाई नहीं जाती, सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती, उदासी छा रही है रूह पे, शाम गरीबा के, उदासी छा रही है रूह पे, शाम गरीबा के, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई
نہیں جاتی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، تماچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے میں جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائے نہیں جاتے، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائے نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان نہیں جاتی، بارک اللہ فی الدارین، بہت شکریہ۔ اس مبارک بزم میں آخر میں امام عالی مقام کی پاک بارگاہ میں پرسہ پیش کیا آپ نے، اور یہ جو حضور سیدی چراغ گولڑا کے لکھے ہوئے مصائب آپ نے پیش کیے،
یقیناً یہ المیہ ہے کہ ہم مصائب کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ مصائب بھی ہم نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں. میں شریف بس آپ جب کی اجازت کے ساتھ چند مصرے میں بھی جی بسم اللہ. جی بسم اللہ شاہ جی. حد تک پہنچ رہی ہے تو میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جی بسم اللہ قبلہ شاہ جی. بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ. شاہ جی کے نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ اگر حسین ہمارے ہیں تو پھر حسین کے فضائل بھی ہمارے ہیں اور حسین کے مصائب بھی ہمارے ہیں. بے شک صاحب ایسا ہی ہے. یہ تاریخ کے اوراق اور دیگر جو عوامل ہیں شہادت امام علی مقام کے، ناظرین مکرم یہ یاد رکھیے کہ حسین پاک کی زندگی کے دو بڑے اہم پہلو ہیں. ایک ہے ناز حسین اور ایک ہے نیاز حسین. اس ناز حسین کے تذکار بھی ہم ہی نے کرنے ہیں اور نیاز حسین کے بھی تذکار ہم ہی نے کرنے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ ناز وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کی شان ارشاد فرمائی ہے. اور نیاز میرے امام کی وہ ہے جو امام نے دشت نینوا کربلا پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کر ایک ایک اپنا شہزادہ جو ہے وہ قربان کیا ہے. یہ ایام اس فکر سے آزاد ہو جائیے کہ اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میں نے کل بھی ایک بڑا آسان سا ایک رستہ آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میرے پیاروں سے مودت اختیار کرو. اگر جس کے نزدیک جو اجر رسالت بنتا ہے اس ماہ میں وہ ضرور پیش کرے. اگر معاذ اللہ و استغفر اللہ یہ اجر رسالت حسین کی شہادت پہ خوشی بنتی ہے تو آپ خوشی کر لیجئے، اور اگر غم بنتا ہے تو پھر آپ غم کر لیجئے. اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی بات نہیں ہے. آج وہ دن ہے 2 محرم کا جس دن نینوا میں کربلا میں مقام طف کے اوپر حضرت عباس علمدار نے اہل بیت اطہار کے خیمے نصب کیے. واہ عباس تیری جرت اور شان پہ قربان، تیرے زور پہ نثار، ایسے خیمے نصب کیے کہ شام غریبہ کے وقت انہوں نے وہ خیمے اکھاڑنے کی کوشش کی، مگر ان کو کیا معلوم تھا یہ دستے علی کے پالے ہوئے عباس نے خیمے لگائے ہیں. ایسے خیمے نصب تھے کہ وہ خیمے ان سے اکھڑ نہیں سکے. بالآخر ان لائنوں نے وہ خیمے جلائے. عباس کے لگے ہوئے خیمے اگر نہیں کوئی اکھاڑ سکا تو یاد رکھیے گا عباس کا اٹھایا ہوا علم بھی قیامت تک کوئی نہیں گرا سکتا. یہ عباس ہے، یہ حسین ہے. ناظرین مکرم محترم محتشم، یہ ضروری کچھ باتیں ہیں جو بڑی لازم و ملزوم ہیں، ان کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. ان مصیبتوں سے باہر نکلیے. کب تک ہم لوگوں کو یہی بتاتے رہیں گے حسین کون ہے، یزید کون ہے؟ یقین فرمائیں یہ جب یہ عنوانات لکھ رہا تھا تو اس کے سامنے آج کل کے حالات سامنے تھے. شاہ جی سے جب اس کے متعلق بات چل رہی تھی اور اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار پھر سے عوام الناس کو یہی بتائیں گے حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے. جس قوم کو 1400 سال گزرنے کے بعد یہی سمجھنے لگی کہ خون رسول کا مقام کیا ہے اور اس لعین کی وقت کیا ہے حسین کے سامنے، ہم نے اس سے آگے کہاں چلنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارا حامی ناصر. جی قبلہ شاہ جی اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو میری آواز اب تک اگر آ رہی ہے تو میں ان الفاظ کے ساتھ اس بزم کا اختتام کرتا ہوں کہ شب کی تاریکی میں اشک بہایا جائے.
شب کی تاریکی میں اشک بہایا جائے، مقتل کرب و بلا خود کو سنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ شب کی تاریکی میں اشک بہایا جائے، مقتل کرب و بلا خود کو سنایا جائے۔ گرتے اکبر کے کریں جا کے پکارے شبیر، گرتے اکبر کے کریں جا کے پکارے شبیر، آؤ عباس کے یہ لاشا اٹھایا جائے، اللہ آؤ اکبر۔ عباس کے یہ لاشا اٹھایا جائے۔ اجر سرکار کے معنی کا تدارک سمجھو، ہاں اجر ہاں، سرکار کے معنی کا تدارک سمجھو، فرض ہے مقتل کربل نہ بھلایا جائے، واہ، فرض ہے مقتل کربل نہ بھلایا جائے۔ اور شمر اعلان پہ اعلان کیے جاتا تھا، ہائے، شمر اعلان پہ اعلان کیے جاتا تھا، روکو عباس کو پانی نہ لے جایا جائے، روکو ہائے، عباس ہائے کو پانی نہ لے جایا جائے۔ اور میں نے ہر ظلم سہا، لب سیے نہ آہ تک کھینچی، میں نے ہر ظلم سہا، میں نے ہر ظلم سہا، لب سے نہ آہ تک کھینچی، پر سکینہ کو تماچا نہ لگایا جائے، پر ہائے، سکینہ کو تماچا نہ لگایا جائے۔ اور مسجد شام میں سجاد نے پوچھا اے یزید، مسجد شام میں سجاد نے پوچھا اے یزید، کس کا ہے نام اذاں میں یہ بتایا جائے، کس کا ہے نام اذاں میں یہ بتایا جائے۔ اور کر گیا چھلنی مجھے جملہ سکینہ کا حزین، گیا چھلنی مجھے جملہ سکینہ کا حزین، کیسے اصغر کے بنا جھولا جھلایا جائے، کیسے اصغر کے بنا جھولا جھلایا جائے۔ شب کی تاریکی میں اشک بہایا جائے، مقتل کرب و بلا خود کو سنایا جائے، مقتل کرب و بلا خود کو سنایا جائے۔ ناظرین محترم، یہ گرتے آنسوں کی جھڑیاں اور یہ ہمارے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے امام عالی مقام کی بارگاہ میں آہوزاری غم حسین میں یہ الفاظ، یہ آنسو اس بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے، اس بارگاہ کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں کہ ذکر حسین کر سکیں، لیکن ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ہونٹوں کو اور ان آنکھوں کو غم حسین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں تادم آخر غم حسین میں رونا نصیب فرمائے۔ میں اپنے تمام ویورز کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج غم حسین کی اس دوسری نشست کے عبد الرحمن شرازی کو بزم اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔